یہ میرے پیر و مرشد کا نظر کرم ہے، آپ کا دیا ہوا علم ہے، جو میں اس علم کو عوامی سطح پر دور حاضر کے لحاظ سے، یعنی قرآن کی آیات جو اس کا نزول جو ہوا ہے، اس قرآن کی آیات کو دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی۔ قرآن کی آیات میں زیر زبر پیش کا کوئی فرق نہیں کر سکتا، لیکن ہر دور میں قرآن کی آیات کی تفسیریں ہوتی رہی ہیں، ہر دور میں تفسیر ہوتی رہی ہے، اور ہر مفسر نے اپنی علم کے مناسبت سے، اپنی عقل اور شعور کے مناسبت سے، اپنے موجودہ حالات میں اس فضا کے مناسبت سے قرآن کی تفسیر کی ہے۔ برادران اسلام، یہ اشاعت ثانی اسلام کا دور ہے۔ اس دور میں اسلام کے علم نے بلند ہونا ہے۔ اب ہم نے قرآن سے اس دور کو تلاش کرنا ہے۔ دیکھیے، ہر دور میں قرآن نافذ العمل ہے، جس طریقے سے میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا برادران اسلام کی، جس طرح پاکستان کے حدود میں پاکستان کا قانون نافذ العمل ہے، ہندوستان کی حدود میں ہندوستان کا قانون نافذ العمل ہے، ایران کے حدود میں، افغانستان کے حدود میں، یورپ کے ہر ملک کے جو حدود ہے، جو زمینی احاطہ ہے، اس احاطے کے اندر اس مملکت کا قانون نافذ العمل ہے۔ ہر کوئی جو وہاں کا شہری ہے یا وہاں پر جا کے رہتا ہے اس زمینی حدود میں، تو وہ اس قانون کو، اس پر عمل کرتا ہے۔ تو جب اس کائنات اللہ نے اپنے حبیب کے نور سے بنائی ہے، اس کائنات کو اللہ نے عقائد و جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تشکیل کیا ہے، تخلیق کیا ہے، تو پھر اس پورے کائنات کے اندر اس آخری نبی کا، اس کے قرآن کا دستور نافذ عمل ہونا چاہیے۔